یہ بات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، آپ کو سننے کے بعد اس چیز کا احساس ہوگا کہ واقعتاً یہ انتہائی کام والی بات ہے، اور اس بات کو سننے سے آپ کی زندگی کے اندر ضرور تبدیلی واقع ہوگی۔ یقیناً یہ بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کا سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بات کہاں تک اور کس حد تک درست ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے بھی کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس پر عمل کروں، اور اس پر عمل کرنے کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ یہ ڈاکٹر علی طنطاوی مرحوم یہ عرب مفکر ہے، اور انہوں نے ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہیں کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا، میں نے ٹیکسی پکڑی اور میں ٹیکسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جب ہم آگے نکلے تو وہاں اندر سے ایک جو ہے وہ ریورس سے گاڑی آ رہی تھی، ایک گاڑی والا اپنی گاڑی پیچھے لے کے آ رہا تھا، اور وہ اتنی سپیڈ سے پیچھے گاڑی لے کے آ رہا تھا کہ ہماری جو ٹیکسی ہے اس کے ساتھ بالکل اس کی ٹکر ہونے والی تھی، اور ٹکر ہوتے ہوتے جو ہے وہ ہماری دونوں گاڑیاں جو ہے وہ بچی۔ حالانکہ غلطی اس انسان کی تھی جو اپنی گاڑی کو ریورس اور پیچھے لے کے آ رہا تھا، اور بغیر دیکھے سوچے سمجھے جو ہے وہ اپنی گاڑی کو پیچھے کی طرف لے کے آ رہا تھا۔ بہرحال گاڑی جو ہے وہ بالکل لگنے کے قریب تھی، لیکن جس ٹیکسی کے اوپر میں سوار تھا، ڈرائیور نے بڑی مہارت سے بریک لگائی اور وہیں پہ گاڑی اپنی روک دی۔ جب اس نے گاڑی اپنی روکی تو وہ دوسرا شخص اپنی گاڑی سے نکلا اور آ کر جو ہے وہ میرے ڈرائیور کے اوپر اس نے چڑھائی کر دی، ٹیکسی ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس کو گالم گلوچ شروع کر دی۔ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس نے بڑے مہذب انداز سے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی، آپ نے جو ہے وہ گاڑی پیچھے کی، لیکن میں نے بر وقت بریک لگائی اور ہم دونوں بچ گئے، کسی نقصان کا ہمیں جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا۔ بہرحال وہ آدمی لگاتار بکواس کیے جا رہا تھا، ڈاکٹر کے جو میرا ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ تمہیں گاڑی چلانے کا نہیں پتا، تم ٹیکسی ڈرائیور 2 ٹکے کے لوگ جو ہے وہ سڑک کے اوپر نکل آتے ہو، فلاں فلاں فلاں، جو اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ بکواس کیے جا رہا تھا۔ اب ٹیکسی ڈرائیور نے اس کو سلام کیا، معذرت کی اور آگے چل پڑا۔ جب وہ آگے نکلا تو میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے یہ پوچھا کہ یار بڑی حیرانگی والی بات ہے، غلطی بھی اس کی ہے، غلطی کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہنے کی اور لڑائی تک کی کوشش وہ کر رہا تھا، اور آپ خاموش بیٹھے رہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوڑے کرکٹ کا بھرا ہوا ٹرک ہوتے ہیں، ان کا دماغ جو ہے وہ کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا ڈرم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خالی پلاٹ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنے اس گند کو انڈیلیں اور وہ اس گند کو وہاں پر پھینکیں، تاکہ ان کے دماغ کے اندر جو خباثت بھری ہوتی ہے، جو گند بھرا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کو انڈیلنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اس گند کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا دماغ ایک گندگی کے بھرے ہوئے ٹرک کی طرح تھا، اور یہ کوئی کوڑا دان تلاش کر رہا تھا کہ جس کے اندر یہ اپنا گند انڈیلے۔ میں اس کے لیے وہ کوڑا دان نہیں بننا چاہتا تھا کہ جس کے اندر یہ اپنا سارا گند جو ہے یہ انڈیل کے چلا جائے۔ حضرات ہم بھی دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر ہمارا یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ غلطی ہوتی ہی نہیں، وجہ ہوتی کوئی نہیں، لیکن وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے، خام خواہ آپ کو جو ہے وہ اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گالم گلوچ شروع ہو جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعتاً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ گندگی کے بھرے ہوئے اس ٹرک کی طرح ہوتے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کوئی کوڑا دان تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ ٹرک کہ میں اس کے اندر اپنا یہ سارا گند انڈیل دوں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ان گندگی کے بھرے ہوئے ٹرکوں کا آپ کوڑا دان نہ بنیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو کوشش کر کے جہاں تک ممکن ہو آپ اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ قرآن حکیم بھی تو اسی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل کوئی تم سے مخاطب ہو جائے، جب کوئی جاہل تمہارے ساتھ بحث پہ اتر آئے تو قالوا سلاما، اسے سلام کہا کرو، اس سے جان چھڑا لیا کرو۔ یہ بہترین طریقہ ہے، ورنہ ایسے بہت سارے گند کے بھرے ہوئے ٹرک جو ہے، گندگی سے بھرے ہوئے دماغ جو ہے وہ آئے روز آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ اپنا گند کسی نہ کسی کوڑا دان کے اندر انڈیل کے چلا جاؤں۔ کوشش کریں کہ آپ اس گندگی کے ٹرک کا کوڑا دان بالکل نہ بنیں۔